بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنت اور جہنم پر ایمان. آج سے ہم یہ موضوع شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے، ابھی گیا نہیں، جب دنیا سے جانے لگتا ہے اس کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں. پھر انسان دو قسم کے ہیں، نیک اور بد. نیک آدمی اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، برا آدمی اس کی جان کیسے نکلتی ہے. نیک آدمی کی روح کا سفر آسمانوں کی طرف کس کیفیت میں ہوتا ہے، اور برے آدمی کی روح کس طرح آسمانوں کی طرف جاتی ہے. نیک آدمی سے قبر میں باز پرس کس انداز سے ہوتی ہے، اور برے آدمی کا امتحان قبر میں کیسے ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ قبر میں نیک آدمی کو کس قسم کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے، اور برا آدمی اس کا حال قبر میں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد عذاب قبر کے منکرین کے اعتراضات اور پھر ان کا جواب. اسی ضمن میں عذاب قبر کے دلائل اللہ کے قرآن سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نیا موضوع شروع کریں گے، اور وہ ہے جنت اور جہنم پر ایمان. لفظی طور پر، لغوی طور پر لفظ جنت کے عربی زبان میں دو معنی ہیں. ایک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بستان، اور دوسرے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الحدیقہ. اور یہ جنت کا لفظ رب کائنات نے قرآن میں کثرت کے ساتھ استعمال کیا، جس طرح کہ آگے آئے گا. رب کائنات فرماتے ہیں اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس کو رب کائنات کھجوروں اور انگوروں کا باغ عطا فرمائے. دوسرے مقام پر فرمایا کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ایک ایسا باغ جو بلندی پر واقع ہو. تیسرا مقام ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ
جعلنا لأحدہما جنتین، ایک مثال بیان کیجئے ان کے لیے ان دو آدمیوں کی جن میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ تیار کیے۔ اب اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے البستان اور ایک ہے الحدیقہ۔ یہ عربی زبان ہے۔ اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی باغ میں کھجور اور انگور نہ ہو تب تک اسے جنت نہیں کہا جا سکتا۔ کھجور اور انگور ہوں گے تو پھر اسے جنت کہیں گے۔ اگر اس میں کھجور اور انگور نہیں ہیں تو پھر یہ بستان اور حدیقہ ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ قرآن مجید اس بات کی نفی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں کھجور اور انگور کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا جن میں بیری بھی ہے، لیکن ساتھ اللہ نے جنت کا لفظ بھی استعمال کر دیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ لفظ جنت کا لفظی معنی کیا ہے جی؟ باغ۔ وہ کسی ایک پھل کا بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع ہے جنت شرعی طور پر کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کہتے ہیں الدار التي اعدها الله عز وجل لمن اطاعه بفعل اوامره واجتناب نواهيه۔ جنت وہ گھر ہے جو رب کائنات نے اپنے ہر اس بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے روکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ جہاں تک نار یا آگ کا تعلق ہے، اس کی لغوی تعریف اہل علم کہتے ہیں جوہر لطیف محرق، ایسا لطیف جوہر جو جلا دینے والا ہو۔ اگر اس کی شرعی تعریف کی جائے تو شرعی تعریف جنت کی تعریف کے بالکل برعکس ہے۔ ایسی خوفناک آگ جو رب کائنات نے ان ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو رب کائنات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب اس میں آگے پھر بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں جو کہ انشاءاللہ اپنے وقت پر آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر جنت اور جہنم کے بارے میں ایک مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ پھر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت کے درجات ہیں۔ صحیح بخاری میں 2790 حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، جنت کے 100 درجے ہیں۔ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، وہ 100 درجے اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔
پھر اسی طریقے سے اسی دوران ایک باب آئے گا اور وہ ہے کہ سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے. اس بارے میں بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. پچھلی حدیث کا ہی تسلسل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم رب کائنات کے سامنے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اسی فردوس سے جنت کی ساری نہریں جو ہیں وہ پھوٹ رہی ہیں. پھر یہ بھی ایک اہم موضوع ہے کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں. صحیح بخاری میں 3257 حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. ان میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور قیامت والے دن اس دروازے سے صرف اور صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. پھر اسی دوران ایک اور چیز بھی سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں، جیسے میں نے عرض کیا یہ ابھی تمہیدی کلمات ہیں، ان کی تفصیلات آنے والے سبق میں آئیں گی، کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پاس جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہم سے چھن نہ جائیں. لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو آج تک انسانی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور جن کے بارے میں آج تک انسانی کان نے کبھی سنا نہیں، اور وہاں پر رہتے ہوئے کسی انسان کو کوئی خطرہ کوئی خدشہ لاحق نہیں ہوگا. اب یہاں یہ بات بھی خصوصی طور پر ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جنت اور جہنم پر ایمان، اس کا تعلق براہ راست انسان کے مومن اور کافر ہونے کے ساتھ ہے. چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم ہی اس قسم کی دی، کمپیوٹر پر بیٹھنے والے، کیلکولیٹر پر بیٹھ کر 2 اور 2 4 کی طرح حساب و کتاب کرنے والے، عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہر کام کرنے والے ہیں. آج کی بات نہیں، میں کم و بیش آج سے کوئی 29-30 سال پرانی بات کر رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. میں نے کالج کے بعض طلباء سے یہ لفظ سنے کہ یہ جو قرآن میں ہے کہ جنت اس طرح کی ہوگی، جہنم اس طرح کی ہوگی، کیا آپ لوگ ہمیں چھوٹا بچہ سمجھتے ہیں کہ جن کو لالی پوپ کا لالچ دے لیں گے آپ؟ ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. بات پھر وہی ہے کہ جب انسان ایسے معاملات میں اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہے گا جہاں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو پھر اسی طرح کی باتیں سامنے آئیں گی. اور پھر اگر عقل کو استعمال کرنا ہے تو میں ایک آخری بات آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ہماری آنکھوں کے سامنے ان گنت لاتعداد بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بلا شبہ مثالی ہے. وہ دن رات اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں. اپنی نیند قربان کریں گے، اپنا سرمایہ خرچ کریں گے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنا مالی نقصان تو خیر نہیں کہا جا سکتا،
مالی قربانی دیں گے، وقت کی قربانی دیں گے، کس لیے؟ کہ اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی ہو۔ اور خاص طور پر جب کوئی بحرانی کیفیت آتی ہے، جب کوئی کرائسس آتا ہے، تو کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی بھاگ دوڑ دیکھ کر انسان بے اختیار ان کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگتا ہے کہ کوئی انسان کیا اتنی بھی قربانی دے سکتا ہے؟ اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اول تو ان کو اپریسیشن نہیں ملتی، ان کے لیے کوئی تعریفی کلمات ادا نہیں ہوتے، ان کو دنیا میں ان کی نیکی کا بدلہ نہیں ملتا۔ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے بد نصیب، کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جن کی زندگی کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، کیا؟ دوسروں کی زندگی اجیرن کرنا۔ کرمنلز، جرائم پیشہ لوگ۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں چوری کرنا، ڈاکہ مارنا یہ آسان کام ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا۔ جیب تراش، جیب سے پیسے نکالنے والے، کسی کو پتہ ہے وہ اپنے چیلوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ایک برتن پانی کا بھرتے ہیں، اس کے اندر ایک پھول رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پھول اس انداز سے اٹھاؤ کہ پانی حرکت میں نہ آئے، پانی کے اندر کوئی لہر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک باقاعدہ آرٹ ہے، لیکن برا آرٹ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو ناچنے گانے والے ہیں یہ تھوڑی محنت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اسی اللہ کی زمین پر کچھ لوگ مخلوق کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی اللہ کی زمین پر کچھ بد نصیب رب کائنات کی مخلوق کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ نیک آدمی کو اس کی نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے، برے آدمی کو اس کی برائی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ کیا دنیا میں سب کو ملتا ہے؟ اس کے لیے پھر رب کائنات نے جنت اور جہنم کا سلسلہ رکھا۔ باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔